کی جانب، کیونکہ اب پرائم منسٹر وہاں خطاب کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ ٹریفک بند کر دیتے ہیں سیکیورٹی ریزنز کے لیے. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں آفس جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، آفس جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، تو میں ٹریول نہیں کرتا. میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو ایک نیا کلچر کریٹ کرنا ہے، اور نیا کلچر یہ کریٹ کرنا ہے کہ جو ویلتھ کریشن ہے یہ گناہ نہیں ہے. ویلتھ کریشن اگر ایک ملک میں نہیں ہوتی وہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میرے 2 ویژن تھے پالیٹکس میں آنے کے لیے. ایک ویژن یہ تھا کہ پاکستان ایک خوددار ملک بنے. ہم پہلی پاکستان کی جنریشن تھے، ہمارے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، اور ہمیں بڑی پرائیڈ تھی، بچپن سے پرائیڈ دی گئی تھی پاکستان میں، آزادی میں. تو وہ جو ہمارا ڈپینڈنسی سنڈرم شروع سے ہی ہو گیا. پہلے اتنا برا نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اور خاص طور پہ پچھلے 20-25 سالوں کے اندر، کہ اگر ہمیں باہر سے مدد نہیں ملے گی تو ملک سروائیو نہیں کرے گا. اور اس سے ہم نے اپنی ڈگنیٹی بھی کھوئی، اپنا آزادی بھی کھوئی، سیلف اسٹیم کھوئی ملک نے. یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک قوم اوپر جاتی ہے. قومی غیرت ہوتی ہے، ڈگنیٹی ہوتی ہے، اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے، اپنے فیصلے کرتی ہے، اور یہی اس لیے ملک سوورن بنتا ہے. تو ہم نے یہ ڈپینڈنسی سنڈرم، اور پھر ابھی کبھی بھی ہم نے اتنے اپنے سرپلسز پروڈیوس نہیں کیے کہ ہم غریب ملکوں کو پیسے دیتے. پاکستان وہ ملک ہونا چاہیے تھا اور بننے جا رہا تھا 60s میں کہ ہم غریب ملکوں کو امداد دیتے. لیکن ایک واٹر شیڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں، جو ایک کیمپین چلی 22 فیملیز کے خلاف. اس کے بعد نیشنلائزیشن ہوگی 70s میں. اس کے بعد میں نے اپنے کانوں سے سنا تقریروں میں کہ سرمایہ کاری برا تھا. ہم نے وہی 70s کے ایک پولیٹیشین تھے مراج محمد خان، وہ ہماری پارٹی جوائن کیا انہوں نے 98 میں. تو وہ عام تقریریں کرتے تھے، سرمایہ کاروں کو برا بھلا کہتے تھے. وہ 70s کی جو ایک کلچر تھا. تو جب آپ ایک ملک میں یہ فضا بنا دیں کہ پیسہ بنانا بری چیز ہے، اور ایک سرمایہ کار کو ایک آلموسٹ ایک کرمنل کی طرح ٹریٹ کرو، تو وہ معاشرے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور جو میرا ایک تو وہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، آپ آگے ہی نہیں بڑھ رہے، آپ کے پاس گروتھ ریٹ ہی نہیں آپ کی بڑھ رہی، آپ کے خسارے ہو رہے ہیں، ڈیفیسٹس ہو رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ، فسکل ڈیفیسٹس، تو وہ ملک تو سارا وقت جب ہاتھ پھیلائے گا تو وہ ایک آزاد ملک نہیں بن سکتا. لیکن اس سے بڑی چیز جو تھی، میں شروع سے میں جب پالیٹکس پہ آیا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں غربت ختم ہو. اب غربت ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس ملک میں ویلتھ کریشن نہ ہو. یہ چائنا نے جو اتنا دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، 70 کروڑ لوگوں کو 30 سالوں میں غربت سے نکالا، تو اس کے اور بھی بڑے تھے. ان کی پوری پلان بنا کہ کیسے انہوں نے غریبوں کو اٹھانا ہے، غریب علاقوں کو اوپر اٹھانا ہے. لیکن انہوں نے ویلتھ کریشن کی، جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ آیا، جس سے انہوں نے پاورٹی ایلیویشن کے پورے اپنے پروگرامز کیے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، خودداری اور ایک ہم نے اس ملک میں غربت کم کرنی، یہ دونوں چیزیں تب ہوں گی جب ہماری بزنس کمیونٹی پراسپر کرے گی. جب ہم ایک ملک میں ایک کلچر بنا دیں گے کہ پیسہ بنانا گناہ نہیں ہے، ٹیکس چوری کرنا گناہ ہے، ناجائز طریقے سے پیسہ بنانا برا ہے. لیکن اگر بزنسز پراسپر کرتی ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے. تو یہ بیسکلی میں صرف مائنڈ سیٹ کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. سب سے پہلے بیوروکریسی کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہے. آج ہم ایک ابھی بڑی لمبی میٹنگ کی آج دوپہر کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر. پرائم منسٹر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے سیکریٹریٹ میں وہ آفس بنے گا جس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ جو بھی رکاوٹیں ہیں بزنسز کے لیے وہ ختم کی جائیں گی یا کم کی جائیں گی یا آسان کیا جائے گا بزنس کرنے کے لیے. تو میں بڑا آج مجھے خوشی ہوئی سن کے
کہ جو ہمارے FBR کے چیئرمین تھے جو بیوروکریٹ ہیں, ان سے میں نے سنا کہ یہ ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ ویلتھ کریشن گناہ نہیں ہے. تو یہ ہماری, جب ایک بیوروکریٹ یہ بات کہہ رہا تو میں نے سمجھا کہ یہ اب آگے اچھے حالات انشاءاللہ آنے والے ہیں آپ سب کے لیے. آپ سب کو بڑی خوشی ہوگی سن کے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب سے اپنی پروموٹ کریں گے بڑی, ابھی آپ نے باتیں کی. اچھا, دوسرا جو آتشاتی کرائسس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا ہمیں, تو ہم سب نے ریئلائز کیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, جو ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ سنگاپور اور ملیشیا, ان کی 6 کروڑ لوگ ہیں اور ان کی $220 ارب ایکسپورٹ ہے. سنگاپور جس کے 50 لاکھ لوگ ہیں, ان کی $330 ارب ایکسپورٹ ہے. اور یہ ہمارے لیے جو کہ 60s میں جس طرح پاکستان آگے جا رہا تھا, کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا کہ سنگاپور کہاں سے پہنچ جائے گا یا ملیشیا ہمارے سے آگے نکل جائے گا. پاکستان کی ایک دنیا میں سٹینڈنگ تھی. ایک پاکستان جس طرح تیزی سے بڑھ رہا تھا, ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ ایوب خان کی ایک فیمس ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھی. ہم نے اسکول میں ہوتے تھے, ہم سب نے بڑی سیلیبریٹ کی. لیکن ایکچولی بڑا, اگر وہ لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ تھی اور اگر تھوڑے سے لوگ پیسہ بنا رہے تھے تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے تھا. لیکن یہ تو کلچر نہیں کریٹ کرنا چاہیے تھا کہ جی پیسہ بنانا ہی گناہ ہے اور سرمایہ کاری برا ہے. تو ہم اس کو کریکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب پوری کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے اس ملک میں غربت گھٹانی, اور ہم بڑی شاکنگ ہے غربت اس وقت پاکستان میں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 43% سٹنٹڈ گروتھ ہے, تو ہم ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ 43% گھرانوں میں نہ ماں کو وہ منیمم خوراک ملتی ہے, نہ بچے کو ملتی ہے جس سے اس کا برین پوری طرح بڑھے اور اپنے قد پہ پہنچے. تو اس کا مطلب کہ ان کے پاس اگر بیسک نیوٹریشن ہی نہیں ہے تو یہی غربت ہے. تو جدھر تقریباً آدھی ہماری آبادی آج اس سٹیٹ کے اوپر ہے, تو اس کے لیے ایک تو ہم انشاءاللہ ایک زبردست پہلی دفعہ پاکستان میں ایک کوآرڈینیٹڈ پاورٹی ایلیویشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے نیچے ہوگا, دوسرا پاورٹی ایلیویشن ڈائریکٹلی ہمارے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر ہوگا, تاکہ اوپر سے ہم یہ ساری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ, ساری ڈپارٹمنٹس جو بھی غربت میں کم کرنے میں کرتے ہیں, ان ساروں کو ایک جگہ سے کوآرڈینیٹ کریں, اور جو بھی مسئلے بزنسز کو آتے ہیں وہ بھی ایک جگہ سے ہم آپ کے مسئلے حل کریں. اور ہم نے جو یہ کرائسس میں ایکسپورٹس کی بات کر رہا تھا, ہم نے فیصلہ کیا آتے ساتھ ہی جو ہمیں باہر فرینڈلی ممالک میں جانا پڑا اپنے فورن ایکسچینج ریزروز کو بولسٹر کرنے کے لیے, اور یہ جو سارا IMF کا نیگوسیشنز ابھی چل رہی ہیں, تو یہ شرم کی بات ہے کہ یہاں $24 ارب کی ایکسپورٹس ہیں 21 کروڑ پاکستانیوں کی. اس لیے ہم نے اب پوری کوشش کریں گے, جو انہوں نے ہماری فائنانس ٹیم نے جو فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بوسٹ دینے کے لیے ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ لے کے آئیں گے جو کمپیٹیٹرز ہیں سب کانٹیننٹ میں, اس کے اوپر انشاءاللہ پورا زور لگا رہے ہیں. آپ کے لیے ویسے آسانیاں پیدا کریں گے. یہ جو ہمارا BOI بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو آفس اب ہوگا, یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو سارا ہم سٹیپس لیں گے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی بڑے طاقت سے ہم بڑے بھرپور طریقے سے آئیں گے, وہ جو ہے منی لانڈرنگ. یہ کنیکٹڈ ہے منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ان کو ایک ہی طرح ٹیکل کریں گے, منی لانڈرنگ اور سمگلنگ. یہ دونوں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں. منی لانڈرنگ, یہاں سے ڈالرز باہر جاتے ہیں, اب ہمیں تعداد پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح سمگل ہو کے ڈالرز باہر جا رہے ہیں. اس کے اندر ہم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے کیسے بات کریں کہ جس لیول کی سمگلنگ ہے. اور دوسرا کہ یہ اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری انڈسٹری کے اوپر, ڈی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر, یہ سمگلنگ کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ پورا اب ہم ساری ایجنسیز جو رسپانسبل ہیں سب کو ہم ایک ہی ہم نے اکٹھا کیا ہوا اور ایک پوری پالیسی لے کے آ رہے ہیں, سمگلنگ بھی روکنے کے لیے اور منی لانڈرنگ بھی روکنے کے لیے. ہم نے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ریمیٹنسز
اس کے لیے بھی اب پورے سٹیپس لے رہے ہیں کہ ان کے لیے آسانی کریں کہ لیگل چینلز کے تھرو وہ ریمیٹنسز بھیجیں تاکہ ہمارا یہ جو پرابلم ہے ڈالر شارٹیج کا یہ ختم کیا جائے. انویسٹمنٹ کے لیے میں تھوڑا سا وقت ہے لیکن میں نے دیکھا ہی نہیں 3-4 مہینے میں کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے. نمبر 1 جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو پاکستان کی ہے. سی پیک ایک اور وجہ ہے کہ وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں, بڑی مارکیٹس ہیں. دوسرا کہ جو پاکستان کا ینگ پاپولیشن ہے 12 کروڑ پاکستانی 30-35 سال سے کم ہے. اس سے یہ بڑا باہر انٹرسٹ ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اور ماشاء اللہ آ رہے ہیں ہمارے پاس. وہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر یہ کیونکہ گورنمنٹ قابو پائے گی اس کے لیے ہمارے پاس بڑا انٹرسٹ ہے اس وقت انویسٹمنٹ کا. منرلز کی آپ نے بات کی, اب آج ہی ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے جو ریکو ڈگ کا سارا سلسلہ ہے, لیکن جو بلوچستان میں اس وقت کاپر ریزروز ہیں, پھر جو ابھی دوسری ڈسکشن آ رہی تھی جہاں ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ تھر میں ایکچولی کس کوالٹی کے ریزروز ہیں, ہمیں کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کول کا. تو پاکستان ایک ریسورس رچ ملک ہے, اس میں صرف ہم نے مدد کرنی ہے انویسٹرز کی. پاکستان کے اندر جو انویسٹرز ہیں جو پاکستان سے باہر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہم نے آج چیزیں سنی ہیں وہ جب ایز آف ڈوئنگ بزنس میں, اس میں جو ٹیکس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی, میں یہ سوچا جس طرح کہ وہ ٹیکسیشن سسٹم ہے, میں نے ریلائز کیا کہ کوئی بڑا ہی یا تو پاکستان سے بڑا پیار کرنے والا آدمی پاکستان میں انویسٹ کرے گا, یا وہ مجبور ہوگا تو وہ اور کہیں جا نہیں سکتا, یا اس کے پاس پیسہ اتنا ہوگا کہ وہ یہ ساری چیزیں پیسے دے کے اوور کم کر سکے, یا پھر وہ 2 نمبری کر کے پیسہ بنائے گا. لیکن جو جس انویسٹر کے پاس چوائسز ہیں, جس طرح کا ہمارا سسٹم ایوالو ہو چکا ہے, بڑے مشکل ہوتا ہے کہ انویسٹر پاکستان میں اس ٹیکس رجیم اور یہ جو ساری ایشوز ہیں جو ڈفرنٹ اب پروونسز اور سینٹر کے اندر جو ٹیکسز ہیں, رجیمز بھی ڈفرنٹ بن گئی ہیں, قانون بھی بن گئے 18th امینڈمنٹ کے بعد. تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم یہ سارا سنتھسائز کریں گے یہ ساری چیزوں کو, اور ہم نے اپنے آپ کو ٹائم فریم بھی دیا ہے, اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ جو ابھی ایک اور ہم نے فیصلہ بڑا فیصلہ کیا کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن اور جو ٹیکس پالیسی ایک ہی جگہ پہ تھی, وہ ہم نے کیبنٹ نے بھی فیصلہ کیا, ہم نے اس کو سیپریٹ کر دیا ہے, پالیسی علیحدہ کر دی ہے, کلیکشن علیحدہ کر دی ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو کلیکشن کرتے کرتے ہم نے اپنی انڈسٹری کو تباہ کر دیا, کلیکشن کے اوپر صرف زور ڈالتے ہوئے. تو جب علیحدہ کیا تو اب پوری پالیسی بنے گی کہ ہم نے کیسے اپنی انڈسٹری اور خاص طور پہ مینوفیکچرنگ کو اٹھانا ہے, اور کیسے اس کا کوئی کنیکشن ٹیکس کلیکشن سے نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب آپ کے پاکستان بزنس کاؤنسل سے انشاءاللہ میں میٹنگ بھی کروں گا آپ سے, کیونکہ ہم ریگولر آپ سے کانٹیکٹ رہیں گے اور آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں بزنس کرنے کے لیے, انویسٹ کرنے کے لیے, اور آپ سے مسلسل انپٹ لیتے رہیں گے. کیونکہ میں آخر میں یہ پھر سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی معاشرہ آگے ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ ویلتھ کریشن کے اوپر اور پروفیبلٹی کے اوپر جب تک وہ ایمفسائز نہ کرے. یہ میں پہلی دفعہ مہاتر محمد سے ملا تھا 20 سال پہلے, اس نے مجھے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی. اس باری ہم دبئی میں شیخ محمد سے ملے, شیخ محمد نے ایگزیکٹلی یہی بات کی. اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی کہ جب تک لوگوں کو پیسہ بنانے دو, جب لوگ پیسہ بناتے ہیں اور لوگ آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. فنڈامنٹل چیز یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرے میں آسان نہ ہو پیسہ بنانا, لوگ آتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ وہ آپ پھر سے آنے والے دنوں میں آپ ایک بڑا فرق فیل کریں گے, آپ ایک مختلف کلچر دیکھیں گے پاکستان میں, کیونکہ ہمارا میرا مقصد ہے کہ غربت اٹھانے کے لیے ہمیں ویلتھ کریشن کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.